قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ کہ پس ہم ضرور لوگوں سے سوال کریں گے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہیں، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور خود ہم پیغمبر سے بھی ضرور سوال پوچھیں گے۔ خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ جب وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا، اور صرف عموم انسان سے سوال نہیں ہوگا بلکہ وہ خصوص افراد کہ جن کے دوش پر ہدایت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ پیغمبران، وہ انبیاء الہی، ان سے بھی سوال کیا جائے گا۔ یہ دو افراد عموم اور خصوص کہ جن کے متعلق سوال کا تذکرہ اس آیت میں کیا جا رہا ہے، یہ حتمی اور یقینی ہے، اس لیے کہ انسان کے لیے بہت سی چیزیں یقینی طور پر رکھی گئی ہیں کہ جس کو انسان یقیناً قبول کرتا ہے، بھلے سے اگر اس کا زبان سے معترف نہ ہو، اعمال و کردار سے اس کا اعتراف ظاہر نہ ہو، لیکن موت ایک ایسی شے ہے کہ ہر انسان کے لیے یقینی اور ہر انسان ان سے دوچار ہونا ہے۔ موت ہر شخص کے لیے ہے۔ یہ زندگی کہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے متعلق رکھی ہے، اور ایک زندگی کہ جو اسی انسان کے لیے دنیا کے بعد آخرت کی زندگی رکھی ہے، تو خداوند تعالیٰ اس دنیاوی زندگی کے اعمال کے تعلق سے سوال کرنے کا اختیار قیامت میں میزان پر بیان فرما رہا ہے کہ جب اس دنیاوی زندگی کے کاروبار سے، اس دنیاوی زندگی کے معمولات کو انجام دینے کے بعد انسان موت سے جب ہمکنار ہوتا ہے، اور موت کے بعد جب اس کی دوسری زندگی شروع ہوتی ہے، تو اس زندگی دویم پر انسان جب سوال کے دائرے میں، اللہ تعالیٰ کے جب سوال کے ضمن میں اس کے عمل آتے ہیں، تو انسان اس سوال کے جواب کی تیاری اس دنیا میں کیا ہے یا نہیں۔ یاد رکھیے، بہت سے امتحانات انسان جو اس دنیا میں دیتا ہے، تو وہ امتحانات کے سوالات تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن کون سے سوال پوچھے جائیں گے امتحان میں، یہ بیان نہیں کیا جاتا، یعنی پیپر آؤٹ نہیں ہوتا ہے۔ صرف حاتمی سوالات کو بیان کر دیا جاتا ہے کہ شاید یہ سوالات اہم ہیں، مہم ہیں، امپورٹنٹ ہیں، یہ سوالات امتحان میں پوچھ لیے جائیں۔ لیکن عزیزان گرامی، آخرت میں جو سوال کیا جائے گا خداوند تعالیٰ کے جانب سے، قرآن مجید میں ان تمام سوالات کو بیان کر دیا گیا ہے کہ کون سے سوالات پوچھے جائیں گے، کون سے سوالات لازمی ہیں کہ جو خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں دریافت کیا جائے گا۔ اگر پورا پرچہ اخروی اعتبار سے آؤٹ ہو، اور اس کے باوجود آخرت میں پہنچنے کے بعد انسان وہاں پر ناکام رہے، فیل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے سوالات کے مقابل میں جواب دینے سے انسان قاصر رہے، تو انسان کی دنیاوی زندگی بدبختی میں گزری ہے۔ ہمیں موقع رہتے ہوئے اپنی زندگی کو خوش بختی سے ہمکنار کرنا ہوگا،
اور خوشبخت کیسے بنا سکتے ہیں ہم اپنی زندگی کو، اس کے تمام طریقے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور وہ ہادی زمانہ کہ جو آئے ہیں انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ دو سوالات جو بیان کیے گئے ہیں کہ ہم عموم انسان سے بھی پوچھیں گے اور خصوص افراد یعنی نبیوں سے بھی سوال کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص خدا کی بارگاہ میں قیامت میں کھڑا ہوتا ہے اور خداوند تعالیٰ اس کے اعمال و افعال و کردار پر سوال کرتا ہے، اور اگر وہ شخص یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ مجھ تک ہدایت نہیں پہنچی تھی، تو دوسرا سوال ہادی سے کیا جائے گا کہ ہم نے ان تک ہدایت کی ذمہ داری پہنچانے کی، وہ ہدایت پہنچانے کی ذمہ داری اے نبی تم پر عائد کی تھی، تم نے پہنچایا تھا یا نہیں؟ عزیزان گرامی، ہدایت کے پہنچانے کا وہ سلسلہ، وہ میتھڈ، وہ طریقہ خداوند تعالیٰ اپناتا ہے کہ تمام انسانوں تک ہدایت پہنچ کر رہتی ہے، جیسے رزق پہنچتا ہے۔ اگر خداوند تعالیٰ نے مینڈک پتھر کے درمیان میں پیدا کیا ہے، بہت سے واقعات ملتے ہیں، جب پتھر کے درمیان سے مینڈک نکلی ہے، کاٹا گیا پتھر کو، اور اس درمیان سے جب زندہ مینڈک برآمد ہوتی ہے تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے منہ میں ہری ہری پتی موجود ہے۔ یعنی خداوند تعالیٰ خلق بھی فرماتا ہے اور خلق کرنے کے بعد اپنے مخلوقات تک رزق بھی پہنچاتا ہے۔ یہ اطمینان رکھیں، ہر انسان کو اطمینان ہونا چاہیے۔ اس اطمینان کے ساتھ کیا سوال کے جواب کی تیاری ہم نے کیا ہے یا نہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب اس دنیا سے انسان گزرتا ہے، قبر میں پہنچتا ہے، تو قبر میں پہنچنے کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، مبشر، دو فرشتے ہیں اس نام سے آتے ہیں، اور منکر و نکیر آتے ہیں۔ روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر بندہ بہت زیادہ اچھے اعمال و کردار سے جو ہے وہ انجام دیتا ہوا قبر تک پہنچا ہے تو وہاں پر منکر و نکیر نہیں آئیں گے، مبشر آتے ہیں، وہ دو فرشتے آتے ہیں۔ یعنی اگر یہ فرشتہ آئیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے اعمال درست تھے تب یہ فرشتہ آیا ہے، اور اگر منکر و نکیر آتے ہیں کہ جیسے کہ تلقین میں بیان کیا جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ کچھ ہمارے اعمال میں کمی رہ گئی ہے، تو اس کی تیاری بھی ضروری ہے۔ ہر وہ چیز کہ جو دنیا سے متعلق ہو، ہر وہ چیز کہ جو انسانی اعمال میں آخرت سے متعلق ہو، تمام چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ کیا بیان شدہ چیزوں پر انسان عمل نہیں کر سکتا ہے؟ بڑے آرام سے عمل کر سکتا ہے۔ پھر انسان غافل کیوں ہے؟ انسان کو غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات، سورہ صافات میں، قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بہت تیکھے انداز میں خداوند تعالیٰ کہتا ہے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ سب افراد تیزی سے گزر رہے ہوں گے، اب پتہ نہیں یہ کہاں پر خداوند تعالیٰ کہے گا۔ اگر پل صراط پر روک دیا تو یاد رکھیے پل صراط جس کی تعبیر کچھ اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، آگ سے زیادہ گرم ہوگا، اور وہ جہنم کے اوپر پل صراط معین کیا گیا ہے، اس پر سے ہر شخص کو گزرنا ہے، بغیر گزرے چارہ نہیں ہے۔ اگر پل صراط پر سے انسان گزر رہا ہو اور خداوند تعالیٰ کی یہ صدا آ جائے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو، ان سے کچھ سوال کرنا ہے۔ بڑی مشکل میں انسان پھنس جائے گا، وہاں پر ٹھہرا دیا گیا، ان سے سوال کیا جائے گا۔ کیوں اللہ تعالیٰ روکے گا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شاید یہ پوچھنا چاہتا ہو، کیا ہم نے اپنی نعمتوں سے تجھے سرفراز نہیں کیا تھا؟ کیا ہم نے تجھے بدن سالم عنایت نہیں کیا تھا؟
کیا ہم نے تجھے دنیا کی دولت عنایت نہیں کی تھی؟ کیا ہم نے اولاد سے تجھے سرفراز نہیں کیا تھا؟ کیا ٹھہرنے کے لیے بہترین مسکن ہم نے مہیا نہیں کیا تھا؟ اتنی ساری نعمتوں سے تجھے سرفراز کیا تھا، اس کے باوجود تو حکم الہی کی عدولی کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ کیا احکامات الہی کی پابندی ضروری نہیں ہے؟ وہ مختصر سا وقت کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی راہ میں صرف کیا جائے، اس سے قبل میں بیان کیے دیا ہوں کہ 24 گھنٹے انسان کے ایک دن میں اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے۔ یہ 24 گھنٹے میں ہم نے یہ گھنٹوں کو کتنا اپنے لیے صرف کیا ہے اور کتنا ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کیا ہے، حساب کر لیجئے۔ 5 وقت کی نماز اللہ نے معین کی ہے۔ ان 5 وقت کی نماز میں اگر 5 منٹ ایک نماز کے لیے معین کر دیا جائے تو ٹوٹل 25 ہی تو منٹ ہوتے ہیں۔ کیا ہم 24 گھنٹے میں اللہ کی بارگاہ میں 25 منٹ اطاعت الہی میں صرف نہیں کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو حق بنتا ہے وہ برابر سوال کرے، اور جب سوال کرے گا تو جواب دینے کا ہمیں ہے یا نہیں طریقہ؟ ہمیں جواب دینا پڑے گا، وہاں پر تو جواب دے سکیں گے یا نہیں ہم؟ اس کی تیاری اس دنیا میں ہمیں کرنا ہے۔ اور خود قرآن مجید میں دوسری آیت میں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ حجر کی آیت نمبر 92 اور 93 میں ہے، اے رسول تمہارے پروردگار کی قسم ان سب لوگوں سے سوال کیا جائے گا جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ سوالات اللہ تعالیٰ کے جانب سے کیے جائیں گے، ان سوالات کی تیاری یہاں پر کرنی ہوگی۔ اور آخرت میں یاد رکھیے کُلُّ نفس بما کسبت رہینہ، یہ بھی آیت ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے وہاں جزا پائے گا۔ یاد رکھیے ہم عقائد صحیحہ کے مطابق برحق عقیدے پر عمل کرتے ہوئے اور اس کو تسلیم کرتے ہوئے ہم عمل انجام دے رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص عمل نہ انجام دیتے ہوئے صرف شفاعت پر بھروسہ کرتا ہے، یاد رکھیے شفاعت ملے گی، اور شفاعت گنہگار کے لیے ہے، یہ حتماً ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، ایک حدیث امام حسین علیہ السلام سے منقول ہے، بالکل صحیح حدیث سند کے اعتبار سے۔ امام علی مقام اپنے عاشقین سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فکر نہ کرنا، تم عمل انجام دے کر آخرت میں پہنچو۔ اگر تمہارے، دیکھیے غور کیجئے گا حدیث پر، اگر تمہارے اعمال میں کمی ہوگی تو ہم اپنے جانب سے اپنے اعمال کو تمہارے اعمال میں شامل کر دیں گے۔ امام حسین کا عمل بہترین عمل، اطاعت الہی کے بموجب وہ عمل انجام دیتے ہیں معصومین۔ اب اگر ہماری نماز میں کمی ہوگی تو مولا کے جانب سے نماز ملے گی، ہمارے روزے میں اگر کمی ہوگی تو مولا کے جانب سے روزہ ملے گا، ہمارے حج میں کمی ہوگی تو مولا کے جانب سے حج ملے گا، زکوٰۃ و خمس میں کمی ہوگی تو مولا کے جانب سے زکوٰۃ ملے گی۔ لیکن ایسا شخص پہنچا آخرت میں، اب یہ حدیث دنیا میں سن رکھی تھی، آخرت میں بڑے تذوق و احتشام سے پہنچنے کے بعد اب مولا کو وہ تلاش کر رہا ہے حشر کے میدان میں کہ امام حسین نظر آ جائیں تو میں ان سے کہوں گا مولا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ پہنچو، ہم اپنے اعمال تمہارے اعمال میں شامل کر دیں گے۔ دور سے دیکھا کہ مولا نظر آتے ہیں، مولا نے پہچانا کہ واقعاً یہ بڑا عزادار ہے، بڑھ کر ماتم بھی کیا کرتا تھا، بڑی بڑی نیازیں بھی کیا کرتا تھا، یہ تمام کاموں پر
بڑا مشغول رہتا تھا۔ جب قریب ہوا تو مولا سے کہا مولا مشکل میں ہوں، تو مولا نے کہا ٹھیک ہے مشکل حل کر دی جائے گی، ہم نے وعدہ کیا ہے کہ جب تم اعمال لے کر پہنچیں گے آخرت میں تو ہم اعمال تمہارے اعمال میں شامل کر دیں گے۔ اے میرے عاشق، اے بندہ مومن، بتا نماز کہاں ہے؟ اگر تو نماز دکھاتا ہے تو ہم اپنی نماز تیری نماز میں شامل کر دیں گے کہ جو نماز کے عمل کے اعتبار سے جو کمی رہ گئی ہے وہ کمی تیری پوری ہو جائے۔ بیچارہ وہ بندہ مومن اپنی نظروں کو جھکا دیا، مولا نماز تو نہیں پڑھا کرتا تھا۔ مولا نے دوسرا سوال کیا، ٹھیک ہے نماز والا عمل تو لے کر نہیں آیا، دیکھیے حدیث یہ ہے کہ تم عمل لے کر پہنچو، ہم تمہارے عمل میں اپنا عمل شامل کریں گے۔ اگر آپ نے نماز ہی لے کر نہیں پہنچی تو مولا اپنی نماز کو تمہاری نماز میں کیسے شامل کریں گے؟ ہمیں اپنا عمل لے کر پہنچنا ہے۔ روزہ سوال کیا گیا، روزہ ندارت۔ خمس کے بارے میں سوال کیا گیا، خمس ندارت۔ حج کے بارے میں سوال کیا گیا، حج ندارت۔ بتائیے عزیزان گرامی، وہ شفاعت کہ جو معصومین کے جانب سے ملنی ہے، اگر یہ بھروسہ کرتے ہوئے صرف بغیر عمل کے آخرت میں بندہ مومن پہنچ جائے تو کس طرح سے مولا کی شفاعت نصیب ہوگی؟ ہمیں عمل لے کر پہنچنا ہے۔ اگر وہ ناقص ہوا عمل تو خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں ائمہ معصومین علیہم السلام دعا فرمائیں گے کہ خداوند تعالیٰ یہ بندہ مومن ضرور نماز لے کر پہنچا ہے، وہ ناقص نمازیں تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہو پائی ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، تو اسے بخش دے اور اس کی ناقص نمازوں کو تو قبول فرما لے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح سے شفاعت حاصل ہوگی۔ نماز تو لے کر پہنچیں، یہ نہیں ہے کہ صرف علی علی کہہ دینا، مجلسوں میں نعرہ حیدری لگا لینا یہ انسان کو بخشوا دے گا۔ نمازی نعرہ حیدری لگائے تو نمازی کا نعرہ یا عرش سے لے کر فرش تک پہنچتا ہے اور فرشتے وجد میں آ جاتے ہیں کہ باعمل انسان نے نعرہ لگایا ہے۔ ہمیں باعمل بننا ہے، باعمل بن کر ہمیں ماتم کرنا ہے، باعمل بن کر ہمیں عزاداری کرنا ہے، باعمل بن کے ہمیں عمل والی زبان سے یا علی مدد کہنا ہے۔ آپ جیسے ہی یا علی مدد کہیں گے علی علیہ السلام کے جانب سے مدد حاصل ہوگی۔ اور یاد رکھیے قرآن مجید میں ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک مکرم اور محترم وہی بندہ ہے کہ جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے۔ یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ سفید لباس پہن لیں، تقوی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ روزانہ غسل کریں، نہائیں اور بہترین عطر سے اپنے آپ کو خوشبودار کر لیں۔ نہیں عزیزان گرامی، تقوی اس چیز کا نام ہے کہ واجبات پر مکمل آپ عمل پیرا ہوں اور محرمات سے اجتناب کریں، یہ تقوی ہے۔ اور اگر اس تقوی کو آپ پائیدار بنانا چاہتے ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی واجب نماز قبول ہو اللہ کی بارگاہ میں اور اس قبولیت کی ضمانت اسی دنیا میں رہ کر آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اس کا بھی انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ اس لیے کہ کوئی شخص نماز پڑھ کر یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے اور یہ پڑھی ہوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ عزیزان گرامی، اس کا بھی طریقہ خدا نے بیان فرمایا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری واجب نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو عزیزان گرامی مستحبات پر عمل کرو۔ یہ مستحبات پر عمل کرنا تمہارے لیے واجب نماز کے عمل کو قبول کرنے کا ضمانت قرار پائے گا، ضامن قرار پائے گا۔ تو ہمیں اپنے وجوب کو پختہ کرنے کے لیے مستحبات پر عمل کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی بندہ چاہتا ہے محرمات سے اجتناب کرنا
تو حدیث میں آیا ہے کہ اس کے لیے بہت بہتر ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ حرام کاموں سے اجتناب کرنا تو مکروہات کو پہلے ترک کر دے۔ یہ مکروہات کو ترک کرنا یہ محرمات کے اجتناب کرنے کا باعث قرار پائے گا۔ یہ ہے تقوی الہی کہ جو ہمیں اختیار کرنا ہے اور اسی تقوی الہی پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ بہت سے سوالات ہیں کہ جو خود کیے جائیں گے اور خود حضرت علی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا آپ کب تک صدقہ دیے جائیں گے؟ دیکھیے مولا کا عمل اطاعت پروردگار کے بموجب ہے، مشیت الہی کے بالکل اعتبار سے۔ اس کے باوجود مولا یہ ہمارے لیے فرما رہے ہیں۔ جب ایک صحابی نے آپ نے سوال کیا کہ آپ مولا صدقہ کب تک دیے جائیں گے، تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا صرف ایک فریضہ قبول فرما لیا ہے تو میں صدقہ دینا بس کر دوں، روک دوں۔ اور فرماتے مولا لیکن خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ اس نے مجھ سے کون سی چیز قبول فرمائی ہے اور کون سی چیز قبول نہیں فرمائی ہے۔ آپ نے سمجھا مولا صدقہ کیوں دیتے تھے؟ ہم صدقہ کیوں دیتے ہیں؟ بلاؤں کے رد ہونے کے لیے۔ صدقہ جب نکالتے تو نیت کرتے ہیں، پیسہ آپ نے ہاتھ میں رکھا اور رکھنے کے بعد یہ نیت کی کہ خداوند تعالیٰ صدقہ دیتا ہوں میں بلاؤں کے رد ہونے کے لیے، شفا و صحت کے لیے، مصیبتوں کو دور ہونے کے لیے، سلامتی کے لیے۔ یہ تمام نیتیں کی جاتی ہیں اپنی ذات کے لیے، لیکن مولا بھی صدقہ نکال رہے ہیں۔ مولا صدقہ کیوں نکال رہے ہیں؟ اعمال کے قبول ہونے کے لیے۔ ہمارے ایسے کون سے صدقات نکالے گئے ہیں؟ غور کیجئے گا، ہم نے کتنا صدقہ نکالا ہے پوری زندگی میں کہ جو صدقے کی نیت یہ ہو کہ میں صدقہ دیتا ہوں اپنی نمازوں کے قبول ہونے کے لیے۔ مولا صدقہ دیتے تھے اعمال کے قبول ہونے کے لیے، نماز کے قبول ہونے کے لیے، روزے کے قبول ہونے کے لیے۔ اگر آپ نے ایک بہترین مستحب عمل انجام دیا ہے کہ جو مجلس امام حسین علیہ السلام برگزار کی ہے، کیا آپ نہیں چاہیں گے یہ مجلس اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے؟ اگر آپ چاہتے ہیں یہ مجلس اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو آپ بغیر ریاکاری کیے ہوئے اس عمل کو انجام دیں، اور جب آپ عمل انجام دے لیں تو آپ صدقہ نکال دیں، اللہ تعالیٰ میری اس مجلس کو تو قبول فرما۔ ایسے کتنے صدقات ہیں ہمارے کہ جو ہم اپنے واجب عمل کو قبول کروانے کے لیے خدا کی بارگاہ میں ادا کرتے ہیں یا مستحب عمل کو قبول کرانے کے لیے ادا کرتے ہیں۔ اور ایک صدقہ میں آپ کو اور بتائے دیتا ہوں، یہ تو مولا کی جانب سے برابر نکالا جاتا تھا وجوب کے ادائیگی اور اس کی قبولیت کے لیے۔ اگر آپ یہ توفیق آپ کے لیے میسر ہوتی ہے اس وقت ضرور صدقہ دیجئے گا۔ وہ کون سی توفیق؟ آپ نے دیکھا کہ گناہ کرنے کا آپ کے لیے بالکل موقع فراہم ہو چکا تھا اور آپ نے تمام مواقع فراہم ہونے کے بعد آپ نے گناہ نہیں کیا۔ اس لیے گناہ نہیں کیا کہ آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ گناہ عتاب الہی کا موجب قرار پائے گا، یہ مخالفت الہی ہے، اور آپ نے گناہ انجام نہیں دیے۔ گناہ انجام نہ دینے کے بعد آپ ضرور صدقہ نکالیے کہ خداوند تعالیٰ تو نے مجھے قوت عنایت فرمائی، تو نے مجھے جو ہے وہ بصیرت عنایت فرمائی، تو نے مجھے بصارت عنایت فرمائی کہ ان تمام امور کی وجہ سے یہ تیرا گناہ میں نے انجام نہیں دیا۔ ایک صدقہ نکال دیجیے، یہ صدقات آپ کو اسٹرانگ کرے گا، یہ صدقات آپ کو قوت دیں گے۔ اگر وجوب کی ادائیگی پہ آپ نے صدقہ نکالا ہے انشاءاللہ تعالی آپ وجوب کی ادائیگی سے کبھی غافل نہیں ہوں گے، اور محرمات سے اجتناب پر صدقہ نکالا ہے انشاءاللہ تعالی آپ محرمات سے دوری اختیار کرتے رہیں گے۔ اور یہ فضل الہی ہے کہ جو ہمارے شامل حال ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام
ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص غار میں عبادت کیا کرتا تھا، بڑا مقدس، عابد، اطاعت الہی کے اعتبار سے عبادت کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کی فراہمی کے لیے ایک غار کے باہر ایک درخت انار کا اگا دیا تھا۔ وہ عبادت کرتا تھا، جب بھوک لگتی تھی انار کے درخت کے پاس آتا تھا اور انار کے درخت سے انار توڑ کر استعمال کر لیتا تھا، اس کی بھوک مٹ جاتی تھی۔ یہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، اس کے رزق کو فراہم کر رہا تھا۔ اتفاق سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ پہنچتا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ فرشتوں کو خداوند تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ میرا اطاعت گزار بندہ میری بارگاہ تک پہنچ چکا ہے۔ وعدہ الہی کے مطابق اے فرشتوں، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ میرے فضل سے اور میرے کرم سے اسے جنت میں داخل کر دو۔ اب وہ عابد سنتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے فضل اور کرم سے جنت مجھے مل رہی ہے، داخل کر دو۔ عابد کہتا ہے کہ ذرا رک جاؤ۔ فرشتے رک جاتے ہیں، بھائی جنت میں چلنا ہے، کہیں اور جانا ہے؟ بولے نہیں، جنتی میں جانا ہے۔ تو بولے چلیے، نہیں، بولے اللہ نے کہا ہے کہ فضل سے جنت میں داخل کر دو، میرے کرم سے جنت میں داخل کر دو۔ میں چاہتا ہوں کہ آج فضل سے نہیں، اطاعت سے جنت میں داخل ہوں گا۔ خدا نے پوچھا کہ اس سے پوچھو پھر یہ کیا چاہتا ہے؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے کہ اے معبود، تو جانتا ہے کہ پوری زندگی میں نے تیری عبادتیں انجام دی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آج کے روز فضل سے نہیں، عدل کے اعتبار سے تو کام کو انجام دے اور مجھے جنت میں عدل کے اعتبار سے داخل کر دے۔ خداوند تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر تیری یہی مرضی ہے، فضل سے تو جنت میں داخل نہیں ہونا چاہتا ہے، تو چل، میں عدل کے اعتبار سے تجھے جنت میں داخل کروں گا۔ تو اسے منظور کرتا ہے؟ وہ عابد کہتا ہے کہ یا اللہ، میں یہ پسند کرتا ہوں۔ اب فرشتوں کو کہتا ہے خداوند تعالیٰ کہ اسے اب میزان پر لے کر آؤ۔ میزان پر لے کر آیا جاتا ہے۔ وہ پوری عبادتیں جو عابد نے انجام دی ہے، خدا فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی پوری عبادتوں کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے، اور وہ درخت جو میں نے غار کے باہر اس کے رزق کے لیے اگایا تھا، اس درخت سے ایک دانہ انار کا توڑ کر دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے۔ عابد نے دیکھا کہ پوری عبادت ایک پلے میں ہے اور اللہ کا وہ اگایا ہوا انار دوسرے پلے میں جیسے ہی رکھ دیا گیا، انار والا پلہ جھک جاتا ہے اور اس کی عبادت والا پلہ اٹھ جاتا ہے۔ فوراً سجدے میں سر کو رکھ دیتا ہے اور عابد کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں تیرے فضل سے جنت میں جانا چاہتا ہوں، تیرے عدل کے اعتبار سے نہیں۔ عزیزان گرامی، دعا کیجئے، عبادتوں پر فخر مت کیجئے، سجدوں پر غرور مت کیجئے، علم پر غرور مت کیجئے۔ یاد رکھیے، یہ تمام چیزیں کی جاتی ہے، عبادت الہی انجام دی جاتی ہے، لیکن ان کے مقابل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جتنا ہم سرفراز ہوتے ہیں، اس کے مقابل میں ہم یہ کام انجام نہیں دے پاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تو اللہ کے جانب سے نعمتیں ہیں۔ مخلوقات الہی جو ہمارے درمیان میں موجود ہے، کیا اس کا حق ہم ادا کر پاتے ہیں یا نہیں؟ رسول خدا کے پاس ایک شخص آتا ہے، بولے یا رسول اللہ، میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے، میں بڑی خدمتیں انجام دیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، تمام آسائش کے سامان اس کے لیے مہیا کرتا ہوں، ذرہ برابر تکلیف اسے نہیں دیتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میری ماں نے بھی بڑی خدمت کی ہے، کیا میں نے اس کے حق کو ادا کر دیا؟ رسول خدا نے کہا کہ اے بندہ خدا،
تو تمام کام انجام دیتا ہے، لیکن تیری ماں نے جو ایک رات جاگ کر تیری خدمت کی ہے تو اس ایک رات کا صلہ نہیں ادا کر سکتا ہے۔ آپ نے سمجھا؟ اس لیے کہ انسان کا عمل مقصد کے تحت تھا، غرض کے تحت تھا، لیکن ماں کا عمل بدون غرض ہوتا ہے، بدون مقصد۔ صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری اولاد سالم رہے، وہ عوض نہیں چاہتی ہے۔ تو ہمیں ماں کی خدمت کرنی ہوگی، اور ماں وہ رحم کرنے والی ماں ہوتی ہے کہ جس کی ہمیں دعائیں لینی ہوگی، اور اگر ماں موجود نہیں ہے تو عزیزان گرامی آپ قبر پر جا کر اس کی دعاؤں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ ماں کو نہ بھولیے، فاتحے میں یاد رکھیے، تلاوت میں یاد رکھیے، واجب عمل میں یاد رکھیے، مستحب عمل میں یاد رکھیے۔ جب آپ نمازیں پڑھ لیتے ہیں ظہر عصر کی، مغرب عشاء کی، تو 2 رکعت نماز ہدیہ والدین کی پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا عمل آپ کے لیے ثواب مہیا کرے گا۔ خدا کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ اگر ہمارے ماں باپ سلامت ہیں تو انہیں تو سلامت رکھ، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور اگر ہمارے ماں باپ ہمارے اس دنیا میں موجود نہیں ہیں تو خداوند تعالیٰ تو ان کے اعمال کو قبول فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے۔ خداوند تعالیٰ تیری بارگاہ میں امام زمانہ کا واسطہ دے کر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ جو افراد مشکلوں میں ہیں، خداوند تعالیٰ تو ان کی مشکل کو آسان فرما۔ جو فرد مقروض ہیں، خداوند تعالیٰ امام چہارم کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ ان کے قرضوں کو تو ادا فرما، خداوند تعالیٰ ان کے مشکلات کو تو ادا فرما۔ امام زمانہ کے طفیل میں تمام مومنین کی تو دعاؤں کو قبول فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔